اکبر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں ساری نعمتیں دینے والی ذات کس کی ہے؟ تو ہماری ساری عبادات کس کے لیے ہونی چاہیے اور ہوتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اس مہینے میں یعنی اسلامک کیلنڈر کے لاسٹ منتھ میں، یعنی جسے کہا جاتا ہے ذوالحجۃ الحرام، اس مہینے میں کون سی خاص عبادت کی جاتی ہے جو ساری مالی اور بدنی عبادات کا مجموعہ ہے؟ حج. حج اسلام کے ستون میں سے ایک ہے یا نہیں ہے؟ 5 ستونوں میں سے ایک، 5 پلرز آف اسلام میں سے ایک ہے حج. صحیح ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حج کی عبادت بہت پسند ہے. اور حج کیا ہے؟ کسی بڑی عظمت والی، کسی معظم چیز کا ارادہ کرنا. ٹھیک ہے، مخصوص افعال کو مخصوص مقامات پہ جا کے مخصوص اوقات میں، یعنی وقت بھی ڈیسائیڈ ہے، پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے، پری ڈیسائیڈڈ کہ اس وقت یہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کس نے بتایا ہمیں؟ اللہ کے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جو ادائیں ہیں اللہ کے پیاروں کی، یعنی وہ سارے ایکٹس جو اللہ کے پیاروں نے کیے، انہیں دہرانا کیا کہلاتا ہے بچوں؟ حج کہلاتا ہے. حج بیت اللہ. اور حج بیت اللہ کا آغاز جو ہے وہ کون سی تاریخ سے ہوتا ہے؟ 8 ذی الحج سے ہوتا ہے. اور کون سے مقام سے ہوتا ہے؟ مسجد حرام سے. کون سے مقام سے؟ مسجد الحرام سے. مسجد الحرام کہاں ہے؟ وہ مکے میں ہے، مکۃ المکرمہ میں ہے، اور مکۃ المکرمہ سعودی عربیہ میں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دنیا کا سینٹر ہے، سینٹر آف دی ورلڈ. یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ آ گئیں. میں جب آپ کو صفا و مروہ یعنی ہم مقدس مقامات کا ذکر کر رہے ہیں نا، مقدس یعنی جسے
پاک کیا گیا. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. یعنی وہ یہ بڑے بابرکت مقامات ہیں. یعنی بچوں جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کو اللہ سے پیار کرنے کی وجہ سے, اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد کی وجہ سے مقبول اور محبوبین کا درجہ حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ درجہ جب حاصل ہوتا ہے تو ان سے جو ایسوسیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی بڑا مقام حاصل ہو جاتا ہے. تو اب وہ جس جگہ گئے, وہ جس چیز کو انہوں نے ٹچ کیا, چھوا, یا جن لوگوں سے ملے, ان لوگوں کو اللہ فضیلت دے دیتا ہے, ان مقامات کو اللہ تبارک و تعالی فضیلت دے دیتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی. تو اسی طرح سے برکتوں کا ٹرانسفر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے, اس کی رضا سے, اس کے پیاروں میں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا صفا و مروہ جو کہ 2 اسمال ہلز ہیں, پہاڑیاں ہیں, وہ کہاں ہیں؟ مکۃ المکرمہ میں. جب ہم یعنی میں نے آپ کو جب کعبۃ اللہ شریف کے حوالے سے بتایا تھا اس کا یعنی جو 3 ڈائمینشنل جو اس کا میں نے جب آپ کو ایک کوشش کی تھی منظر کشی کی, تو میں نے بتایا تھا 4 کارنرز ہیں. پھر میں نے بتایا کہ بالمقابل اگر ہم دیکھتے ہیں یعنی حجر اسود کے جو سامنے کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتی ہیں؟ 2 پہاڑیاں, ہے نا. کیونکہ جب طواف ہو جاتا ہے, طواف کہاں ہوتا ہے؟ مطاف میں. طواف نہیں, مطاف میں. وہ جگہ کیا کہلاتی ہے بیٹا؟ مطاف کہلاتی ہے. مطاف وہ ایریا کہ جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے نا. اور طواف شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ حجر اسود سے. اور ختم بھی کہاں ہوتا ہے؟ حجر اسود. استلام کیا ہوتا ہے؟ اشارے سے بوسہ دینا یا پھر بوسہ دیا جاتا ہے نا. طواف زیارت کہلاتا ہے. طواف زیارت کے بارے میں پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ یہ بتاؤ. طواف جب ہم لوگ چکر لگا رہے ہوتے ہیں, اور زیارت جب ہم کسی چیز کی زیارت کرتے ہیں, جیسے خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں. اچھا, طواف زیارہ ہے یہ حج کا خاص طواف ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے یہ بھی فرض ہے, واجب طواف ہے. صحیح ہے. اور اس کو کرنا طواف مینا میں کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ طواف کہاں ہوگا؟ مسجد الحرام. طواف کہاں ہوتا ہے؟ ہاں, کس کے گرد پھیرے لگاتے ہیں, چکر لگاتے ہیں؟ خانہ کعبہ کے گرد. خانہ کعبہ اور میں حجر اسود سے شروع کیا, حجر اسود پہ ختم کیا, 1 چکر. ٹھیک ہے, اور اس طرح کتنے ٹوٹل چکر لگاتے ہیں؟ 7. جب 7 چکر لگا لیے تو پھر ایک اور جو جنت کا یاقوت ہے, ایک تو حجر اسود, دوسرا میں نے بتایا تھا مقام ابراہیم. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. وہاں پہ آتے ہیں اور 2 رکعت واجب الطواف ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کہاں جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے بھی, اور حج کے دوران بھی سعی کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ صفا اور مروہ. سعی کیا ہے؟ تیز دوڑنا 2 پہاڑیوں کے درمیان. یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت حاضرہ. جی, ان کو بھی مائک دیجیے. آپ کچھ کہنا بھی چاہتی ہیں اس حوالے سے؟ جی بتائیے. میں آپ کو صفا و مروہ کے بارے میں بتاؤں گی. حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفا و مروہ کے گرد 7 چکر لگائے. 7 چکر لگائے. ٹھیک ہے, مائک ان کو دیجیے. آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بتائیے. میں آپ کو شعر سنانا چاہوں گا طواف زیارت. اچھا سنائیے. طواف زیارت دوسرے دن جا کے مکے میں کیا, اپنے خیمے میں اسی دن پھر منا واپس ہوا. 12ویں کی شام تک آ گئے ہم ام القری. 12ویں کی شام تک آ گئے ہم ام القری. لطف فضل رب سے فرض حج پورا ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو آپ کی مما نے یاد کرائے؟ جی, پاپا نے بھی یاد کرائے. پاپا نے بھی یاد کرائے. ہاں بھائی, یہ بڑا ڈپلومیٹک بچہ ہے نا, مما پاپا. اچھا ویسے ایک بات بتاؤں, ماں باپ دونوں ہی کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے اور دونوں کی کاوشیں بھی ہوتی ہیں. جب بچہ کسی مقام تک پہنچتا ہے, جب بچہ کچھ یاد کرتا ہے تو ہمیں ان دونوں کو اکنالج کرنا چاہیے, ہے نا, ان کی تعریف کرنا چاہیے, ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے. اسی طرح اپنے ٹیچرز کو رسپیکٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے بچوں. تو جیسے کہ اس بچے نے بھی بتایا, طواف کے حوالے سے بھی ذکر کیا, اور جو میں بتا رہی ہوں یہ بھی تو ایک ماں کی ہی محبت کی ساری کہانی ہے. یہ جو داستان ہے, یہ جو قصہ ہے, یہ جو واقعہ ہے, یہ ایک ماں کی محبت ہی تو ہے بیٹا. ماں کس طرح ایک بے لوث محبت کرتی ہے کہ جب حضرت اسماعیل کو اور حضرت حاجر کو اللہ کے نبی نے, خلیل اللہ نے, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یعنی سنگلاخ بیابان اور چٹیل میدان میں چھوڑ دیا,
تو انہوں نے یعنی جب سامان نہیں بچا کچھ ان کے پاس کھجور پانی وغیرہ تو پھر انہوں نے جب وہ پیاس کی شدت میں تڑپے ہیں ان کا بیٹا جب تڑپا ہے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب ایڑیاں رگڑی ہیں تو پھر تو آب زمزم جاری ہوا نا وہاں سے, تو وہ ان کی پیاس کی شدت کو نہیں دیکھ پائیں اور انہوں نے دوڑ لگائی صفا سے مروہ کے درمیان, میں نے بتایا تھا نا, تو وہ صحیح کہلائی ہے نا. اب وہ جو پانی یہ جو میراکولس میں آپ کو بات بتا رہی ہوں جو ویل ہے اس سے جو زمزم کا پانی نکلا یعنی زمزم کا جو کنواں ہے وہ آج میں چاہتی ہوں کہ اس کے حوالے سے مزید بات ہو. صفا مروہ کا تو ہم نے ذکر کیا تھا نا, لیکن آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم ذکر کریں آب زمزم کے کنویں کے تعلق سے اور آب زمزم کے تعلق سے. جی میں اس حوالے سے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں آب زمزم کے حوالے سے. ابن ماجہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آب زمزم جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے. جی آپ ان کو مائک دیجئے, کیا کہہ رہے ہیں؟ آب زمزم اس مقصد کے لیے جس کے لیے اسے پیا جائے. شاباش, یہ اسی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقصد کے لیے آب زمزم ہے جس کے لیے اسے پیا جائے. آب زمزم کے حوالے سے بچوں بتاؤں کہ مسجد حرام میں جب آپ آگے بڑھتے ہیں مشرق کی جانب تو 21 میٹر کے فاصلے پہ یعنی 21 میٹر کے فاصلے پر جو ہے یہ کنواں موجود ہے. اور پہلے جو ہے یہ انکورڈ تھا یعنی آپ لوگ جو زائرین جاتے تھے نا وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے چلے جاتے تھے اور وہ پانی وہاں سے متبرک اور برکت والا جو پانی ہے اس کو پیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور جیسے کہ اس بچے نے کہا صحیح کہا کہ یہ اسی مقصد کے لیے ہے, حضور نے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے اسے پیا جائے. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آب زمزم کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آب زمزم جس نیت سے پیا جائے اس کا وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے. جی سبحان اللہ. یعنی اب اس کے ہمیں کیا سبق ملا؟ اچھی انٹینشنز اور اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں آب زمزم پینا چاہیے. اچھا بچوں آپ کو پتہ ہے کہ جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ اونلی واٹر بٹ مور دین واٹر, پانی سے زیادہ اٹ ہیز مور منرلز ان اٹ. ٹھیک ہے, یعنی معدنیات کا ذخیرہ ہے یہ. ٹھیک ہے, اور دنیا کا جو پہلا چشمہ ہے وہ آب زمزم ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا کا پہلا چشمہ قدیم ترین اور پہلا چشمہ کون سا ہے؟ آب زمزم ہے. اور اس میں اٹ ہیز مور فلورائڈز ان اٹ, اٹ ہیز مور کیلشیم میگنیشیم. ٹھیک ہے, یعنی پانی سے بہت بڑھ کے ہے یہ. بلکہ آپ کو میں اس طرح بتاؤں کہ صرف پانی نہیں ہے بٹ آب زمزم جو ہے وہ وی کین کنسیڈر اٹ ایز اے فوڈ. پانی آپ پانی کے ساتھ ساتھ اسے غذا سمجھ لو. ٹھیک ہے, یہ طعام کسی یعنی کھانے کسی خصوصیات رکھتا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہو؟ طواف زیارت دوسرے دن جا کے مکے میں کیا, اپنے خیمے میں اسی دن پھر منا واپس ہوا. 12ویں کی شام تک آ گئے ہم ام القری, 12ویں کی شام تک آ گئے ہم ام القری, لطف و فضل رب سے فرض حج پورا ہوا. لطف و فضل رب سے فرض حج. کیا بات ہے, ام القری بھی مکے کو کہتے ہیں, آپ کو پتا ہے نا. تو بچوں یہ بات آپ سب کو سمجھ آ گئی کہ یہ 21 میٹر کے فاصلے پہ بیسمنٹ یعنی تہہ خانے میں ہے آب زمزم کا کنواں. اور زمزم کا مطلب کیا ہے؟ رک جا. کیونکہ حضرت ہاجر نے کیا فرمایا؟ رک جا یعنی ٹھہر جا. کیا کہا؟ زمزم یعنی ٹھہر جا. ہاں ٹھہر جا, رک جا. اگر وہ ایسا نہ کہتی تو پوری یعنی روئے زمین کا یہ تو سب سے یعنی پیور پانی ہے نا, یہ پوری روئے زمین پہ ہوتا, پانی ہوتا. اور اب بھی اتنا زیادہ پانی ہے, اگر زمین کے 4 حصے کیا جائے تو 3 حصے پانی کے, 1 حصہ خشکی کا. ہاں یہ بھی سائنٹیفکلی یہ صحیح کہہ رہا ہے, زمین پہ 3 حصے پانی اور صرف 1 حصہ خشکی ہے. اگر سوچو یہ بھی نہیں ہوتا تو ہم تو مچھلیاں ہوتے ہیں, ہم تو تیر رہے ہوتے ہیں, ہے نا بھائی. تو ہمیں سبق کیا ملتا ہے بتاؤ؟ ایک تو یہ کہ آب زمزم ایک پیورسٹ واٹر ہے. ٹھیک ہے, فری فرام جرمز اینڈ بیکٹیریاز, اور پورا کھانا ہے, پورا فوڈ ہے. تو مستحب ہے, علماء فرماتے ہیں جب آب زمزم پئیں تو سیر ہو کے پئیں, پیٹ بھر کے پئیں, کیونکہ یہ آپ کو توانائی دے گا. اٹ گیوز یو انرجی, طاقت. سمجھ آ رہی ہے؟ جی ہاں بولو. جی آب زمزم مبارک پانی ہے, پیٹ بھرنے والا اور بیماریوں سے شفا دینے والا ہے. سبحان اللہ, شفا ہے اس پانی میں. ٹھیک ہے, یہ پانی یعنی آپ کو بیماریوں سے جو النس ہوتی ہے اس سے بچاتا ہے, بیماری سے, اور یہ آپ کو پورا کھانے کی انرجی دیتا ہے. اور یہ بتائے گا
اور آب زمزم کو قبلے کی طرف رخ کر کے پینا سنت ہے. جی بعض علماء فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پیا جائے، بعض فرماتے ہیں بیٹھ کے بھی پیا جا سکتا ہے، لیکن جو رواج ہے وہ کھڑے ہو کے پینے کا ہے نا. لیکن یہ کہ یہ بابرکت پانی ہے. جی تو آب زمزم کھڑے ہو کر پینے کا ہمیں حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ جلدی ہمارے جسم میں پھیل سکے. اچھا، تاکہ طاقت جسم میں جلدی پھیل سکے. شاباش. اور پانی بیٹھ کر پینے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ وہ سنت ہے. وہ سنت ہے، اور اس کو بھی بیٹھ کے بھی پیا جا سکتا ہے، لیکن کھڑے ہو کے بھی پیا جا سکتا ہے. تو جناب آج ہم نے آب زمزم کے حوالے سے بات کی، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں یہ سب باتیں یاد بھی رکھنی ہے اور ان کو آگے اپنے دوستوں کو بتانا بھی ہے کہ یہ ایک اللہ والی کے صبر کا جو ہے وہ نتیجہ ہے کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کی مائیت فرماتا ہے، مدد فرماتا ہے. سمجھ آ گئی بچوں؟ جناب تاریخ کبیر میں ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب زمزم کو مریضوں پہ چھڑکا کرتے تھے. آب زمزم کو مریضوں پہ چھڑکا کرتے تھے، مریضوں کو پلایا کرتے تھے، اور اس کی برکت سے وہ مریض شفا یاب ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، رحمان کے مہمان سے بس آج ہم اجازت چاہیں گے، اور اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم مقدس مقامات کا ذکر کر رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا